السلام علیکم، میں ہوں ہربلسٹ محمد عمر۔ میرا آج کا موضوع گفتگو ہے مردوں کے اندرونی مسائل کے بارے میں، میل ویکنس یعنی مردانہ کمزوری۔ میرا پروگرام ایسے مرد حضرات دھیان سے سنیں جو اس کمزوری میں مبتلا ہیں اور جو ازدواجی زندگی سے پریشان ہیں، بہت سارے ٹوٹکوں کو آزما کر اور بہت ساری وقتی ادویات کو استعمال کر تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو وہ یہ میرا معلوماتی پروگرام غور سے سنیں۔ محترم ناظرین، میل ویکنس یعنی مردانہ اندرونی کمزوری اس حالت کو کہتے ہیں جب مرد جنسی طور پر حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کسی نہ کسی سٹیج پر ویکنس نہ ہوئی ہو، اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بعض بوڑھے 60 سال کی عمر تک فٹ نظر آتے ہیں، بعض نوجوان دیکھنے کو نہایت خوبصورت، ہینڈسم اور فٹ محسوس ہوتے ہیں، مگر میل ویکنس کے باعث اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی ازدواجی زندگی احساس کمتری اور ندامت میں گزرتی ہے۔ محترم ناظرین، میل ویکنس آخر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں اس کے بارے میں مختصر بتاتا چلوں تاکہ ان کاموں کے اوائڈ کرنے سے میل ویکنس سے بچا جا سکے۔ میل ویکنس کی سب سے بڑی وجہ نوجوانی کے عالم میں خود کو مس یوز کرنا ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے، اور ہمارے آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جس میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل شامل ہیں، اس کے علاوہ بعض نوجوان یا شادی شدہ مرد حضرات کو میل ویکنس قوت بخش غیر موضوع دوائیوں کا استعمال، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور دل کے مہلک امراض کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نشے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، ان میں بھی میل ویکنس ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مرد حضرات جو دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور بازاری کھانے وغیرہ یا ماحول کی خرابی کی وجہ سے میل ویکنس یعنی مردانہ اندرونی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر ایک بات نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے۔ اگر مرد حضرات اپنی ویکنس کا شروع میں ہی علاج کروا لیں، آفٹر میرج اپنے اندر اندرونی کمزوری محسوس کریں، تو پریشان ہونے کی بجائے، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بجائے فوراً ہی علاج پر توجہ دیں، نہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ مردانہ کمزوری کا علاج صرف اور صرف ہربل جڑی بوٹیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہربل ٹریٹمنٹ مریض کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تجویز کیا جائے، کیونکہ کسی پیشنٹ کو میل ویکنس بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی کو مختلف امراض مثلاً بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا اور دل کے امراض کے باعث، اور کسی پیشنٹ کو 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو کسی پیشنٹ کو 55 سال کی عمر میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اور کسی کو بیفور میرج اور کسی کو آفٹر میرج میل ویکنس ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں مکمل اور مستقل علاج کے لیے ایک ہی دوائی مریض کو دی جائے اور وہ اس کو فائدہ بھی کرے۔ اسی طرح جو مرد میل ویکنس یعنی مردانہ کمزوری کو وقتی طور پر دور کرنے کے لیے یا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غیر معیاری ادویات، ٹانک، وقتی ضرورت کے لیے کیپسولز، گولیاں یا سپرے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی میل ویکنس تو دور نہیں ہوتی، البتہ پہلے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مرد حضرات کو چاہیے کہ ہمیشہ مستقل علاج کروائیں۔ الحمدللہ ہمارے ہربل ٹریٹمنٹ یعنی ہمارے دیسی طریقہ علاج سے، جن میں بہت سی پر اثر جڑی بوٹیاں اور جوہر شامل ہوتے ہیں، جس سے اعصاب اور پٹھوں کو مکمل طور پر طاقت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے ہربل ٹریٹمنٹ سے جسم میں قوت، چستی، پھرتی اور طاقت آتی ہے، قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کی کمزوری مکمل طور پر مستقل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میل ویکنس عمر کے کسی بھی حصے میں ہو،
25 साल की उम्र में हो या 55 साल की उम्र में, बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, इंशाअल्लाह ताला हमारे तजवीज़ करदा हर्बल ट्रीटमेंट से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। हमारा हर्बल ट्रीटमेंट शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरी गुजारिश है उन मर्द हजरात से जो अंदरूनी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, वो गैर मियारी और कुव्वत बख्श दवाइयों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, अपना मुकम्मल और मुस्तकिल हर्बल ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से आपको बार बार अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। नाजरीन, मैंने कोशिश की है कि आपको मेल वीकनेस यानी मर्दाना कमज़ोरी के मुतल्लिक रहनुमाई और इलाज से आगाह कर सकूं। अगर आपको मज़ीद मालूमात और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।